وہ فضل ہمدرد نے ایک کلپ میں پچھلے دنوں یہ کہا کہ کئی احادیث ایسی ہیں کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی لازم آتی ہے، اور ایک حدیث پاک بخاری کی، ایک مسلم کی، اور 2 احادیث ترمذی شریف کی، اس نے اپنے کلام کی بنیاد بنایا اس کو، اور پھر اس میں اس نے کلام کیا۔ وہ احادیث اگر پڑھیں لب لباب میں بتا دیتا ہوں۔ بخاری و مسلم کی جو حدیث پاک ہے اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خرچے کی زیادتی کا مطالبہ فرما رہی تھی اور ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ بخاری مسلم کی روایت میں یہ جو ترمذی کی 3690 نمبر حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک میں جو اس نے الزام کیا اور جو اس نے اختلاف کر کے اپنا جو مواد تھا اپنی زبان سے ظاہر کیا، اس میں 2 الفاظ تھے، ایک دف کا اور ایک اتغنین غنا کا۔ 3 باتیں ہو گئی۔ اور 3691 نمبر حدیث پاک میں جو اس نے اعتراض کیا وہ لفظ تزفینو پر تھا۔ 4 باتیں۔ اور 5ویں بات یہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اے عمر، شیطان تجھ سے بھاگتا ہے، اگر تجھے دیکھ لے تو راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ 5 باتیں اس کے اعتراض کی ہیں جو لب لباب ہے، اور ان 5 کا رد ایک جملے میں ہوتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہو تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ محال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شیطانی فعل ہوتا ہو اور سرکار خاموشی سے بیٹھ جائے۔ یہ محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معیار شریعت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معیار ایمان ہیں، معیار محبت و الفت ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو معیار شریعت ہو ان کے سامنے شریعت بیان کرے اور ان کے سامنے حکم بیان کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کے حکم سے لفظ کل کے ساتھ کوئی حکم ارشاد فرما دے تو وہ فرضیت کے درجہ میں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مرضی مبارکہ سے کوئی لفظ ارشاد فرما دے، حکم ارشاد فرما دے، وہ واجب کے درجہ میں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مسعود سے کوئی فعل صادر ہو تو وہ سنت کے درجہ میں، پھر اس فعل پر اگر تاکید فرما دے تو پھر سنت موقدہ کے درجہ میں، اگر تاکید نہ فرمائے تو سنت غیر موقدہ کے درجہ میں، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی فعل ہوا اور سرکار خاموش رہے تو شریعت اس کو مباح کے درجہ میں لکھتی ہے۔ یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے۔ فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، مباح، مستحبات کہاں سے آئے؟ مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی کہاں سے آئے؟ یہ فقہی معاملات ہے، پڑھیے۔ کیونکہ معیار شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے کوئی فعل ہوا، سرکار نے منع فرما دیا تو حرام ہوا، اگر سرکار خاموش رہے تو مباح ہوا، اگر سرکار نے اجازت دی تو امت کے لیے مستحب بن گیا۔ ابھی اس جاہل انسان فضل ہمدرد سے پوچھوی، تو کہاں سے مفتی بن گیا؟ تجھے مفتی اہل سنت کس نے کہہ دیا؟ رفض پھیلاتا ہے مفتی اہل سنت کے نام سے، تجھے سنی کس نے کہا؟ ارے شریعت کے احکام مصطفیٰ سے اخذ کیے جاتے ہیں، مصطفیٰ کی ذات پر شریعت کے احکام نہیں لگائے جا سکتے، اور جو حکم مصطفیٰ کے اوپر لگایا جائے وہ شریعت نہیں، وہ شیطانی نہیں ہو سکتی ہے، شریعت مصطفیٰ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ فضل ہمدرد، یہ ہمدرد کافروں کا ہے، شیطانوں کا۔ بھئی اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے اختلاف کرنے کا تو سیدھا سامنے اہل سنت کے لبادے میں کیوں چھپ گیا؟
اس لیے کہ تو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اہل سنت کا جو وجود ہے اس کو مسخ کرنا چاہتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. چاہے جتنا بھی پرفتن دور کیوں نہ ہو، مصطفیٰ کی شریعت کو بیان کرنے والے علماء ہر وقت موجود رہتے ہیں. تو معیار شریعت کون ہوئے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی فعل ہوا اور سرکار اس پر خاموش رہے، کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا، تو شریعت کہتی وہ تیرے لیے مباح ہے. جب وہ مباح ہو گیا تو کسی کو یہ جرت یا اجازت نہیں کہ اس کام کو شیطانی کام کہہ سکے. اگر کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاموشی کے سامنے فعل کو مباح ہونے کی بجائے شیطانی کام کہے، اس پر فتویٰ کفر لگے گا. کیوں؟ مصطفیٰ کے سامنے ایسا ممکن نہیں کہ شیطانی کام ہو اور مصطفیٰ منع نہ کرے. اور اگر شیطانی کام ہو مصطفیٰ دیکھتے رہے، یہ خدا کے دشمن کی دلجوئی کا معاملہ ہے اور مصطفیٰ کریم سے یہ ممکن ہے ہی نہیں. لہذا اگر کوئی مصطفیٰ کریم کے سامنے کہے کہ شیطانی کام ہوگا نا، سرکار خاموش رہے، وہ اپنے ایمان کی طرف توجہ دے، تجدید ایمان کرے. اور اگر نکاح کیا تو تجدید نکاح بھی کر لے، اپنے جیسے 10-12 اور نہ چل لے. یہ مسئلہ تھا، تمہید تھی. اس نے اعتراض کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ان 4 احادیث سے. بخاری و مسلم کی حدیث، ازواج مطہرات کی آوازیں بلند ہو رہی تھی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو ساری اندر چلی گئی. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا عمر ڈر کے چلی گئی. کہا کہ اپنی جانوں کی دشمنوں، کیا مصطفیٰ سے زیادہ مجھ سے ڈرتی ہو؟ کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت اور درست ہے. پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو عمر فاروق نے دعا دی تو سرکار نے فرمایا کہ اے عمر، شیطان تجھ کو دیکھ کر رستہ بدل لیتا ہے، یہ تو پھر عورتیں ہیں. شیطان تجھ کو دیکھ کر رستہ بدل لیتا ہے. اب یہاں پر وہ معترض ہوتا ہے، جی آوازیں بلند ہو رہی تھی، یہ غیر شرعی فعل تھا اور مصطفیٰ کے سامنے ہو رہا تھا. بھی جاہل انسان، تجھے کس نے کہا کہ ازواج مطہرات کی اس وقت آوازیں بلند ہونا غیر شرعی فعل تھا؟ کیا قرینہ، کیا دلیل ہے تیرے پاس اس کو غیر شرعی کہنے کی؟ سب سے پہلی بات یہ، اس مفتی فضل ہمدرد سے پوچھیں کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے، کیا قرینہ ہے کہ تو نے یہ کہہ دیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غیر شرعی فعل ہو رہا، سرکار خاموش رہے اور عمر فاروق سے ڈر گئے؟ وہ جاہلوں کے امام، اگر تجھے حدیث سے شغف ہوتا تو اعتراض کرنے سے پہلے عمدۃ القاری شریف ضرور پڑھ لیتا. مشہور بخاری شریف کی شرح فتح الباری عمدۃ القاری ارشاد الساری. باقی ابن ملقن کی تو اب ہماری پہنچ میں نہیں رہی، کون 86,500 روپے کی لے.